الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کا فرمان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیعبدون کا مطلب ہے لیوحدون، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی عبادت میں توحید کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے. یا یہ کہیے کہ کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنی توحید کی درستگی بہت ضروری ہے. جب تک اس کی توحید صحیح نہیں ہے، جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو وہ جو بھی عبادت کرے گا اس عبادت کا اسے فائدہ نہیں ہوگا. اسلامی تعلیمات میں جتنے احکامات بتلائے گئے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات دو طرح کے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک حصہ ہے عبادات کا اور دوسرا حصہ ہے معاملات کا. عبادات یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا. بہت ساری عبادتوں کے لیے شریعت نے جگہوں کو خاص کیا ہے، بہت ساری عبادات کے لیے شریعت نے وقت کو خاص کیا ہے، دنوں کو خاص کیا ہے. بہت ساری عبادات میں شریعت نے تعداد کو خاص کیا ہے. بہت ساری عبادت میں شریعت نے طریقے اور کیفیت کو خاص کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنا اور اس کے مطابق ہی عبادت کو کرنا ضروری ہے. اگر ہم عبادت میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں یا کسی چیز کو کم کر دیتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہوگی. اگر شریعت نے کسی عبادت کے لیے دن کو یا مہینے کو یا وقت کو یا جگہ کو خاص کیا ہے اور ہم اس عبادت کو اپنی طرف سے کسی اور جگہ کریں، کسی اور وقت میں کریں، کسی اور مہینے میں کریں تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی. ابھی ہم نے عید الاضحیٰ کے ایام گزارے، ایک قربانی کے لیے شریعت نے دنوں کو خاص کر دیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور دن میں ہم جانور کو ذبح کریں وہ عبادت نہیں کہلائے گی. شریعت نے حج کے لیے بیت اللہ کو خاص کیا ہے، طواف کے لیے کعبۃ اللہ کو خاص کیا ہے، تو وہ عبادت حج اور عمرہ کی عبادت اسی جگہ پر انجام دی جائے گی. کسی اور جگہ آدمی کسی چیز کا طواف کرے، کسی چیز کے درمیان دوڑ لگا لے، یہ کہے کہ وہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہوگا. کسی عبادت میں شریعت نے تعداد کو خاص کر دیا ہے تو اس تعداد کو ہم گھٹا اور بڑھا نہیں سکتے. ہم شریعت کے پابند ہیں. جیسے فرض نمازوں کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کو اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر مخصوص تعداد میں شمار کیا کرتے تھے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ان تعداد کو کم کر دیتا ہے یا ان تعداد کو بڑھا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس میں اضافہ کر دوں گا، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں ایک مسلمان پوری طریقے سے شرعی تعلیمات کا پابند ہے، وہ شرعی تعلیمات کی پابندی سے آزاد ہو کر اپنے من مانے طریقے سے کسی بھی عبادت کو کرے اور یہ کہے کہ مجھے یہ عبادت کا ثواب ملے گا یا میں یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو وہ طریقہ شرعی احکامات کی روشنی میں صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت ساری عبادات میں اپنے من مانے طریقے کو یا اپنے رسوم اور رواج کو داخل کر دیتی ہے اور اسے عبادت کا حصہ سمجھنے لگتی ہے۔ اور عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اللہ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوگی، عبادت کا اجر و ثواب عبادت کرنے والے کو اسی وقت حاصل ہوگا، عبادت کرنے کا دنیاوی اور اخروی فائدہ بھی اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ عبادت ٹھیک نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز سے متعلق آیتیں نازل ہوئی، یعنی نماز فرض کر دی گئی اپنے اوقات کے ساتھ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ایک دن آتے ہیں، آپ کو اول وقت میں 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نماز کے اوقات کو بتلانے کے لیے، نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں اور انتہائی وقت میں، نماز کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں نماز پڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الوقت ما بین ہذین الوقتین، کہ نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے، یعنی کل جو ابتدائی وقت میں پڑھی گئی، آج آخری وقت میں پڑھی گئی، انہی دونوں اوقات کے درمیان میں ہر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان اوقات کو بدل دے، ظہر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرے، ظہر کی نماز زوال آفتاب سے پہلے ادا کر لے، مغرب کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کرے، تو اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر کیسے فرض ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن وقت کی پابندی کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وقت میں گھٹانا اور بڑھانا، وقت کو ادھر ادھر کرنا، کسی بھی نماز کو کسی بھی وقت ادا کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول نے نماز کے طریقے سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں نماز تم کو سکھلاتا ہوں، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میری نماز کیسی ہے، ویسے ہی نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی، تمہاری نماز مقبول ہوگی، ماجور ہوگی۔ اور اگر تم ویسے نماز نہیں پڑھتے جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، تو وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک مشہور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی قلوبکم ولا الی اجسادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارا جسم کیسا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ دل کی طرف دیکھنے کا مطلب محدثین نے کہا اس سے مراد اخلاص ہے، کہ دل کی عبادت، دل کی کیفیت، دل کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا لوگوں کو دکھانا مقصد ہے؟ کیا نیک بننا مقصد ہے؟ یا لوگوں کی نظروں میں متقی اور پرہیزگار بننا مقصد ہے؟ اس مقصد کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟
اور دوسرا وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دل کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ کس نیت اور کس ارادے سے نماز پڑھ رہے ہو، کس نیت اور کس ارادے سے عمل کر رہے ہو، اور تمہارے عمل کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل، تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا حج، تمہارا عمرہ اور دیگر عبادات ٹھیک وہی طریقے پر ہو رہا ہے یا نہیں جو اللہ کے رسول نے بتلایا، جو اللہ کے رسول نے کیا۔ اگر ویسے ہو رہا ہے تو تمہاری نیت میں خلوص ہونے کی وجہ سے، تمہاری عبادت میں طریقہ رسول کا طریقہ ہونے کی وجہ سے تمہیں عبادت کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نہیں ہے، خلوص تو ہے، طریقہ رسول کا نہیں ہے، ایسی عبادت ناقابل قبول ہوگی۔ اور اگر طریقہ رسول کا ہے لیکن نیت میں فتور ہے، نیت میں فساد اور بگاڑ ہے، تو ایسی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت سورہ ملک کی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم، تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے اور پرکھے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو قاضی فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ احسن عملا ایکم اصوب و اخلص عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ درست کس کا عمل ہے اور سب سے زیادہ خالص کس کا عمل ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ اخلص اور اصوب کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اخلص یہ ہے کہ بندہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت میں یہ چیز شامل کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے، میرے نماز پڑھنے سے خوش ہو جائے، میرے صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور دوسرا اصواب کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عمل کر رہا ہے تو ظاہری کیفیت کے اعتبار سے، جگہ اور مکان کے اعتبار سے، وقت اور دن کے اعتبار سے، تعداد اور کیفیت کے اعتبار سے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا اور آدمی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے مناسک، حج کے ارکان، حج کے طریقہ مجھ سے سیکھ لو، جو چیزیں پوچھنا ہے پوچھ کر سیکھ لو، جو چیزیں مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ دیکھ کر سیکھ لو کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ کے ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور حجاج کرام کی مکہ المکرمہ سے حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد واپسی ہو رہی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حج اور عمرے میں بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے جو حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو ایک حاجی کو اور ایک عمرہ کرنے والے کو بدعت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے جب ہمارے ہاں کوئی شخص حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو حج اور عمرہ کے لیے جانے سے پہلے بہت ساری ایسی عبادت کے نام پر حج اور عمرہ کے حصہ سمجھتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کو کیا جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی میں سے پہلی چیز، حج اور عمرہ کے لیے نکلنے سے پہلے اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ سامان گاڑی میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر کسی امام کو، کسی عالم کو، کسی نیک شخص کو بلا کر دعا کروائی جاتی ہے۔ دعا کے لیے اجتماعی طور پر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ حافظ یا عالم یا دعا کرنے والا اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد سفر حج یا سفر عمرہ کا آغاز ہوتا ہے۔
याद रखिए कि दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। जिस तरीके से दीगर इबादत में आदमी किसी तरीके की कोई कमी ज़्यादती नहीं कर सकता, कैफियत को तरीके को बदल नहीं सकता, ऐसे ही दुआ में भी एक मुसलमान अल्लाह के रसूल के तरीके का पाबंद है। अल्लाह के रसूल ने जैसे दुआ की वैसे करना है, जब दुआ मांगी तब दुआ करना है। इनफरादी तौर पर दुआ मांगी, आपको इनफरादी तौर पर दुआ करना है। इज्तिमाई तौर पर जहां दुआ मांगी आप वहीं पर इज्तिमाई तौर पर दुआ कर सकते हैं। इस दुआ में तरीक़े और कैफियत को बदलना जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बहुत सारी मसाजिद में इमाम साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और सारे मुसल्लियान उनके साथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। इज्तिमाई दुआ होती है। बिदअत दो तरीके की होती है, यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि बिदअत दो तरीके की होती है। एक बिदअत बिदअत असली और एक बिदअत बिदअत इजाफ़ी। ये कैफियत के एतबार से किस्म है, हुक्म के एतबार से और कई किस्में बनती हैं। बिदअत असली का मतलब ये है कि ऐसा अमल इस्लाम के नाम पर सवाब समझकर, दीन का हिस्सा समझकर, शरीयत की तालीम समझकर करना जिसका कुरान हदीस में कोई सबूत है ही नहीं। जैसे 12 वफ़ात मनाना, जिसे पहले 12 वफ़ात कहते थे, अब ईद मिलादुन नबी का नाम दे दिया गया। और इस ईद को ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से ज़्यादा अहम समझा जाता है। इसके लिए ज़्यादा एहतमाम होता है, इसके लिए ज़्यादा रुपया पैसा खर्च होता है, इसके लिए हर एतबार से आदमी अपने जज्बात और अपने शौक़ को पूरा करने की कोशिश करता है। ईद मिलादुन नबी का कुरान हदीस में कहीं सबूत है ही नहीं। अगर कोई इसे दीन समझकर करता है तो ये बिदअत असली है। इसका कोई भी चीज़, इसमें से कोई भी चीज़ कुरान हदीस में साबित नहीं है। इसी तरीके से बिदअत इज़ाफ़ी का मतलब होता है कि ऐसा अमल जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, लेकिन उसकी कैफियत को या उसके तरीक़े को घटा या बढ़ा दिया जाए और फिर उसको किया जाए। जैसे यही फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, कब वक्त कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है? किस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह ताला सबसे जल्द कबूल फरमाता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ और रात के आखिरी हिस्से की दुआ। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी गई दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमाता है, लेकिन हमने इसके तरीक़े और इसकी कैफियत को बदल दिया। इसको इज्तिमाई तौर पर मांगने लगे। ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल नमाज पढ़ाई, लेकिन आपने कभी इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ ना मांगी और सहाबाए किराम ने आपके पीछे दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। तो बिदअत ये इज़ाफ़ी है, इसमें हमने तरीक़ा अल्लाह के रसूल का बदल दिया तो ये बिदअत हो गया। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे सफ़र किए, लेकिन किसी भी सफ़र से पहले अल्लाह के रसूल ने इज्तिमाई तौर पर दुआ करने का एहतमाम नहीं किया। ख़ुद हज किया, अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए, लेकिन किसी भी हज या उम्रा से पहले आपने इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगने का एहतमाम नहीं किया। तो ये दुआ मांगना ये बिदअत है, ये दीन में इजाफ़ा है। और ये बिदअत कैसी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। ये गुमराही है और ये ऐसी गुमराही है जो आदमी को जहन्नम तक ले जाने वाली है, जिससे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जब हज या उम्रा के लिए आदमी तैयारियां करता है तो फिर दावतों का सिलसिला शुरू होता है। वो क्या है कि आदमी ख़ुद अपने सारे मुताल्लिकीन को अपने यहाँ जमा करके दावत दे। ये रियाकारी की एक शक्ल है। दिलों का हाल और नियतों को अल्लाह ताला जानने वाला है, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो आदमी को रियाकारी की तरफ लेकर चली जाए। तो दावतों का एहतमाम, या फिर जो हज या उम्रा के लिए ख़ुद जा रहा है तो अब दीगर मुताल्लिकीन उसको अपने यहाँ दावत के लिए बुलाते हैं। और ये सिलसिला इस कदर बढ़ गया है कि अगर कोई दावत ना करे, लोगों को इकट्ठा ना करे, अपने मुताल्लिकीन को अपने घर पर बुलाकर, अपने रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाकर दावत ना करे तो लोग उसे मायूब समझते हैं।
کہ بغیر بولے بتائے حج کے لیے چلا گیا، کسی کو اطلاع نہیں دی، کسی کو بتایا نہیں، بلایا نہیں، اکٹھا نہیں کیا، اجتماع نہیں کیا، دعوتیں نہیں دی، اور ایسے ہی حج یا عمرہ کے لیے چلا گیا، اسے معیوب سمجھتے ہیں۔ معیوب یہ ہے کہ آدمی دعوت کے لیے لوگوں کو بلائے اور یہ بتائے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج یہ عمل حج یا عمرہ کا حصہ سمجھ کر نہیں کیا جاتا، لیکن رفتہ رفتہ گزرتے دنوں کے ساتھ آنے والی نسلوں میں، آنے والے دنوں میں لوگ اگر ایسا سمجھنے لگے کہ یہ دین کا حصہ ہے، حج یا عمرہ کے لیے جانے سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے، پھر ایسی صورت میں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز آج بدعت نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے اسے دین کا حصہ سمجھ کر بدعت کے طور پر لوگ انجام دینے لگے۔ تیسری چیز ہے، آدمی لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جب حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت آدمی ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے معتمرین یا حجاج یہاں سے جب حرم پہنچتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا عمرہ کی ادائیگی شروع کرنے سے پہلے، طواف شروع کرنے سے پہلے مطاف میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے دعا مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ سعد بن الخسلان حفظہ اللہ اور مسجد قباء کے امام سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ ایک آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ جب میں کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھوں گا اور جو بھی دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لم یثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی بھی اہتمام اور ایسا کوئی بھی عمل اور ایسی کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ سعد بن خسلان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ لا اصل له فی القرآن والحدیث، کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کی بجائے آدمی کی دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ ابھی بتایا گیا، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، طواف کے درمیان، مستلزم کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ان جگہوں پر دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کہ طواف کے ہر چکر میں لوگوں نے اپنی من گھڑت دعائیں ایجاد کر رکھی ہیں، مخصوص دعائیں، پہلے چکر میں یہ دعا مانگنا ہے، دوسرے چکر میں یہ دعا، اور اس طریقے سے ہر چکر کی الگ الگ دعا لوگوں نے بنا رکھی ہے اور اس کا لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ لوگ کاغذ پر لکھ کر لے کر جاتے ہیں اور ہر چکر میں جیسی دعا لوگوں نے بتلا دی، علماء نے سکھلا دی تو اس کا برابر اہتمام کرتے ہیں۔ طواف کے لیے ہر چکر میں مخصوص دعا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ آدمی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کرے۔ یعنی جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھے تو اس دعا کو پڑھے۔ اس کے علاوہ بقیہ حصے میں یعنی حجر اسود سے دوبارہ رکن یمانی کے پاس آنے تک آدمی اپنی مرضی سے اپنی زبان میں جو چاہے دعا کرے، شریعت نے پوری آزادی دے رکھی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرے، آخرت میں کامیابی کی دعا کرے، اولاد کی نیک اور صالح ہو جانے کی دعا کرے، کاروبار میں ترقی اور عروج کی دعائیں کرے، دنیا اور آخرت سے متعلق جو بھی دعا کرنا چاہے، چاہے قرآن حدیث سے جو مسنون الفاظ میں دعائیں ثابت ہے ان الفاظ میں دعا کرے یا اپنی زبان میں جیسی چاہے دعا کرے۔ شریعت نے کسی چکر کے لیے کوئی خاص دعا نہیں بتلائی ہے سوائے اس دعا کی جو ابھی بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ میں جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک بڑی چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ
حج یا عمرہ کے لیے جانے والوں سے کہتے ہیں کہ میرے نام کا طواف کرنا یا میری طرف سے اللہ کے رسول کی قبر مبارک پر سلام پڑھ دینا، سلام بھیج دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ طواف اور نماز ایک جیسی عبادت ہے حکم کے اعتبار سے، جس طریقے سے طواف نماز کے لیے وضو شرط ہے، طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں آدمی کو بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، طواف کے دوران آدمی بوقت ضرورت بات چیت کر سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طریقے سے کسی دوسرے کے نام سے طواف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے، اور لوگ یہاں سے بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کا نام لکھ کر لے کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے نام کا طواف کرتے ہیں، فلاں کے نام سے فلاں کی طرف سے فلاں نے کہا ہے کہ میری طرف سے طواف کرنا، تو اس کی طرف سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس کی قرآن حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر اسے شریعت کا حصہ سمجھا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بدعت ہوں گی اور یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ بسا اوقات آدمی جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کے اجر ثواب سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر بعض بدعتیں آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور بعض بدعتیں آدمی کو اسلام سے خارج بھی کر دیتی ہیں۔ بدعت اس قدر خطرناک چیز ہے۔ تو ایک دوسرے کے نام کا طواف کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کسی دوسرے کی طرف سے اللہ کے رسول کی قبر مبارک پر سلام کا پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آدمی جہاں ہے، جس جگہ ہے، درود پڑھے، اللہ کے رسول پر وہ درود پیش کیا جاتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آدمی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، اللہ کے رسول کا ایک حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے رسول پر درود پڑھیں، جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھیں۔ جو شخص اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن حج عمرہ کرنے والوں سے یہ کہنا کہ میرے نام سے میری طرف سے درود پڑھ دینا، میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور سلام پڑھنے اور سلام کہنے کے لیے بھی مخصوص الفاظ کا یا مروجہ الفاظ کا یا بدعتی الفاظ کا انداز اختیار کرنا کہ علماء نے جو بتلایا ہے وہی، ایسا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جب ایک آدمی، ایک مسلمان پہنچے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھڑا ہو اور پھر اس کے بعد کہے کہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اور پھر اس کے بعد کہے کہ احسن الیکا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی احسان کرے، کما احسنت الی الامتی، جیسا کہ آپ نے اپنی امت کے ساتھ احسان کیا۔ یا پھر علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جب قبر مبارک پر پہنچے تو کیا پڑھے، تو انہوں نے بتلایا کہ آدمی کہے کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ قد بلغت الرسالۃ، کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، ونصحت الامہ، آپ نے امت کے ساتھ خیرخواہی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت کو پوری طرح سے ادا کر دیا، اور وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور آپ نے اللہ کے راستے میں پوری طرح سے ویسی ہی کوشش کی جیسی کوشش کرنے کا حق تھا۔ یہ الفاظ کہے، اس کے علاوہ دیگر الفاظ یا مخصوص درود یا درود کے مخصوص الفاظ بنا لینا اور وہ وہاں جا کر پڑھنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول کی قبر مبارک پر جا کر آدمی اپنے لیے اپنی حاجات اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرے کہ اللہ کے رسول میری مشکل کو آسان کر دیجئے، مجھے اولاد دے دیجئے، یہ سارا عمل بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ کے سلسلے میں ایک بڑی چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ حرم کے کسی بھی حصے میں، چاہے مطاف میں، چاہے صفا مروہ کی سعی کے موقع پر، یا مسجد حرام کے کسی دیوار پر قرآن کریم کی ایک آیت لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے آیت لکھتے ہیں۔ سورۃ القصص کی ایک آیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا
کہ وہ وہاں پر اس آیت کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے کسی قریبی یا کسی متعلق کے نام کے ساتھ لکھیں گے، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے لکھیں گے کہ اللہ اس کو بھی حج یا عمرہ کے لیے بلا لے، تو اس کے نام کے ساتھ اگر یہ آیت لکھی جاتی ہے تو حج یا عمرہ کے لیے وہ ضرور آتا ہے۔ ایسا کہیں بھی اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ کتنی بدعتیں ہیں، ہر عبادت میں آپ کو بدعت نظر آئے گی، ہر عبادت میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا، ہر عبادت میں آپ کو رسمیں اور رواج شامل کر دی گئی ہیں اور اسے دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ میں یا حج یا عمرہ کے لیے جانے والے ایک چیز اور کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آدمی جب یہ حج یا عمرہ کے لیے پہنچتا ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے بعد 40 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں نہیں پڑھتا تو اس کا حج یا عمرہ ادھورا اور ناقص مانا جاتا ہے، اور لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہاں پر جانے والوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد حرام میں نماز کا پڑھنا 1 لاکھ نماز کے ثواب کے برابر ہے، 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن لوگ مسجد حرام میں نمازوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے، بلکہ مسجد نبوی میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ بھی کتنی نمازیں؟ صرف 40 نمازیں، اور اس کے بعد بقیہ اوقات سیر و تفریح اور شاپنگ کے لیے گزار دیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی جمع پونجی بڑی رقم لگا کر وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد نمازوں میں سستی اور غفلت کرتا ہے۔ وہاں خریداری کرتے ہیں، وہاں لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، وہاں پر لوگ ادھر ادھر الگ الگ مقامات پر گھومتے اور پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ کر دکانوں میں شاپنگ مالز میں گھومتے نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد یا حج کی ادائیگی کے بعد 40 نمازیں مسجد نبوی میں نہیں پڑھی تو ہمارا حج یا عمرہ صحیح نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ شریعت نے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو قبر پرستی سے کس قدر دور رکھا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل انسان کی قبر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، لیکن حج یا عمرہ کا کوئی رکن یا حج یا عمرہ کا کوئی عمل آپ کو مدینہ سے جڑا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ سارے ارکان، سارے اعمال صرف اور صرف مکہ میں۔ ایک آدمی یہاں سے سیدھا مکہ پہنچتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے، وہاں سے سیدھا اپنے وطن واپس آ جاتا ہے، اس کا حج اور عمرہ مکمل ہے۔ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مدینہ کے اندر آدمی کو جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کے رسول کی قبر پر حاضری دینا، وہاں پر سلام پڑھنا۔ دوسری چیز ہے وہ کہ ریاض الجنہ میں نمازوں کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ آدمی پیدل یا سواری کے ذریعے سے قباء، مسجد قباء جائے، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا مسلسل اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ آپ مدینہ سے قباء بستی جاتے، وہاں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ادا کرنا ایک عمرے کے اجر کا باعث ہے، یعنی اگر کوئی آدمی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ میں کسی خاص عمل کا اہتمام کرنا یا کسی خاص چیز کا اہتمام کرنا اور اسے حج یا عمرہ کا حصہ سمجھنا یا شریعت کی تعلیم سمجھنا، دین کا حصہ سمجھنا، یہ بدعت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جس سے بچنا اور جس سے دور رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ چیزیں اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ رفتہ رفتہ یہ چیزیں زور پکڑ رہی ہیں، بدعتوں کو فروغ مل رہا ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے،
یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آیت میں آگے وضاحت ہے، اور مفسرین کرام نے اس کی الگ تفسیر کی ہے کہ بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اس سے مراد، اور آگے اللہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور یہ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت سارے مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے جو عبادت میں وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، جو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا، یعنی عبادت میں اپنی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں کرتے تھے، کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے تھے، مکمل وہی طریقے، وہی کیفیت، وہی انداز میں عبادت کرتے تھے جو اللہ کے رسول نے بتلایا تھا، سکھلایا تھا۔ تو ان کے چہرے قیامت کے دن روشن چہرے ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عبادات میں اپنی طرف سے بہت سارے طریقے کو ایجاد کر رکھا تھا، بہت سارا انداز بدل رکھا تھا، عبادت میں کمی اور زیادتی کر رکھی تھی، اور یہ بدعتی لوگ ہوں گے، مبتدع لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی شامل کر رکھی تھی جو عبادت کے طور پر تھی، اور اسے وہ دین کا اور شریعت کی تعلیم سمجھ کر کرتے تھے، حالانکہ نہ اسے اللہ کے رسول نے بتلایا تھا اور کیا تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے کیا تھا، اور یہ چیز کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، بہت نمازیں پڑھی، قضائے عمری پڑھتے ہیں، شب برات میں پوری رات نماز پڑھتے ہیں، مخصوص نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہو گئے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، خوب لمبی نماز، بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ عمل کر کر کے دنیا میں تھکے ہوئے ہوں گے، انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، یہ عمل کر کے تھکے ہوئے لوگ بدعتی لوگ ہوں گے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ لہذا اپنی عبادت ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو، اس کا پورا اجر ثواب ملے، تو ہمیں وہی طریقہ، وہی انداز، وہی چیز اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی اختیار کرنی چاہیے، اور ایسی تمام چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا ضروری ہے جو بدعت کے طور پر عبادات میں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے اور لوگوں سے دین کا اور شریعت کی تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور بتلانا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں نماز جمعہ میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کا مطلب یہ ہے جو بڑی تاخیر سے نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، جبکہ آپ کو بتلا دوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہو، جمعہ کی اذان ہو، تو فسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، نماز کے لیے جلدی سے مسجد آ جاؤ، خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جلدی سے آ جاؤ، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت کی روشنی میں بہت سارے فقہاء کرام اور مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اذان جمعہ کے بعد لین دین کرنا، کوئی چیز بیچنا، کوئی چیز لینا حرام ہے۔ آدمی کو اپنے سارے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد آ جانا چاہیے۔ اذان جمعہ سے پہلے مسجد آنا ضروری ہے، خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی خطبہ جمعہ نہیں سنتا، اس میں غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ کوئی آدمی اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ماخوذ ہوگا۔ گناہ کا ارتکاب ہے کہ اذان جمعہ ہونے کے بعد بھی لوگ اپنی خرید و فروخت میں لگے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ڈانٹ سنائی، پھٹکار سنائی جو لوگ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کا، نماز جمعہ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہو، اذان سے پہلے ہر مسلمان کے لیے مسجد پہنچ جانا ضروری ہے،
بغیر کسی شرعی عذر کے اس میں کوتاہی کرنا، سستی برتنا، تاخیر سے آنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اذان جمعہ اور خطبہ جمعہ کے بعد تو چھوڑیے، نماز جمعہ کے دوران مسجد پہنچتے ہیں، اور جو لوگ نماز جمعہ کے درمیان مسجد پہنچتے ہیں اور دوسری رکعت میں اگر وہ قیام کے بعد نماز میں آتے ہیں ان کو نماز جمعہ بھی نہیں ملی۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز میں ایسے وقت میں مسجد آیا اور نماز میں شامل ہوا جب دوسری رکعت میں امام قیام کے بعد رکوع میں جا چکا تھا، تو اب اس کو 2 رکعت نہیں، اسے 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ اس کا جمعہ نکل گیا، اب اسے ظہر پڑھنی پڑے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کی بستی میں مسجدیں آباد کی جاتی ہے، بنوائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود مسلمانوں کی گھری ہوئی آبادی میں یہی اللہ کا گھر، یہی مسجدیں بڑی ویران نظر آتی ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بڑی غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اصلاح اور سدھار کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ہمیں تمام عبادات میں تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں اسے قبول فرما، اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر توحید پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام پر توحید پر ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔